وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اپل بھگایت میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملکاجگیری ایک منی انڈیا ہے اور ان کی سیاسی زندگی میں سب سے مضبوط سہارا ثابت ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی زندگی کے مشکل دور میں ملکاجگیری کے عوام نے ان کا ساتھ دیا اور انہیں پارلیمنٹ تک پہنچایا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ اس حلقے کی تائید اور سونیا گاندھی کی سرپرستی کے باعث وہ پہلے تلنگانہ پی سی سی کے صدر اور بعد ازاں ریاست کے وزیر اعلیٰ بنے۔ انہوں نے میونسپل کارپوریشن کی تقسیم پر تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کیور علاقے میں 3 میونسپل کارپوریشن صرف انتظامی سہولت کے لیے قائم کیے گئے ہیں، نہ کہ سیاسی مقاصد کے لیے۔ بہادرپورہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں واقع کشن باغ علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں 28 سالہ نشاط فاطمہ کو مبینہ طور پر ان کے شوہر سلیمان نے چاقوؤں سے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ اس واردات کے بعد ملزم فرار ہو گیا۔ بہادرپورہ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ بہادرپورہ پولیس اسٹیشن کے لمٹس میں ایک مرڈر ہوا سو کمپلینٹ آئی سو ہے نشاط بیگم ایک عورت کا مرڈر ہوا ہے۔ ان کے مدر صابرہ بیگم یہ کمپلینٹ دے رہی کہ ان کے نشاط بیگم کے شوہر سلیمان یہ قتل کرے جیسا ہے، کیونکہ میاں بیوی کے پہلے سے 2016 سے شادی ہوئی، جب سے دونوں کو انبن ہے، یہ دونوں بیوی کو ہراس کر رہے تھے۔ اس بارے میں پولیس اسٹیشن میں بھی انہیں کمپلینٹ کرے، کیس چلا، پھر کمپرومائز ہو کے لا کے اس بیچ میں بچہ بھی اور ایک شادی کر لیا بولتے، اس پہ کمپلینٹ ہوا۔ 2 دن کے پہلے ان کو ملا کے بھی بھیجے۔ تو اس سلسلے میں آج صبح سے بچی فون نہیں اٹھا رہے بول کے ان کے بہن کو بھیجے، تو ڈیڈ باڈی بھی فون کرے، اس بارے میں کمپلینٹ کرے۔ سلیمان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے، ڈیڈ باڈی کو عثمانیہ کو شفٹ کرے اور کلوز ٹیم لے رہے، انویسٹیگیشن کر کے کون بھی ہے کون سپورٹ ہے وہ سب کو گرفتار کرے۔ 2 بچے۔ کتنے سال ہو گئے شادی ہوئے؟ 10 سال، 2016 میں شادی ہوئی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے پتھر گٹی اور مغل پورہ ڈویژنز میں 3.34 کروڑ روپے کے کاموں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ 25 جون سے 24 جولائی تک تلنگانہ میں SIR ہوگا۔ بوتھ لیول آفیسرز گھر گھر پہنچ کر پہلے فارم حوالے کریں گے اور فارم پر کرنے کے بعد انہیں واپس کیا جائے گا۔ صدر مجلس نے کہا کہ مجلس کی جانب سے دارالسلام میں مرکزی ہیلپ ڈیسک قائم کیا گیا ہے۔ ملک بھر میں مجلس واحد سیاسی جماعت ہے جس نے اس طرح کا نظام قائم کیا ہے تاکہ عوام کی مدد کی جا سکے۔ مجلس یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی حقیقی ووٹر کا نام نہ کٹ جائے۔ ہماری یہ کوشش ووٹنگ کے لیے نہیں ہے، ووٹ بچانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اہل ووٹر محروم نہ رہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں بہار، بنگال ریاستوں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ان ریاستوں میں SIR کے نام پر راشن کارڈز منسوخ کر دیے گئے اور ایسے افراد کو سرکاری اسکیمات سے بھی محروم کر دیا گیا۔ اس لیے مجلس یہ چاہتی ہے کہ ہر شخص میپنگ کے دائرے میں آئے اور SIR میں ہر اہل ووٹر کا نام شامل ہو جائے۔ سرکاری اسکولز کی تعداد میں کمی سے متعلق وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے اعلان پر TRS کی سربراہ کے کویتا نے شدید تنقید کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت کے فیصلوں سے غریب طلبہ کی تعلیم متاثر ہوگی۔ انہوں نے GO نمبر 7 کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ تعلیمات میں افراتفری کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور انٹرمیڈیٹ و ڈگری داخلوں کے عمل میں یقینی طور پر مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ జై తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా నమస్కారం। మన రాష్ట్రంలో ఉండేటటువంటి పేద మధ్యతరగతి ప్రజలకు విద్యనే ఖచ్చితంగా వారిని వారి పేదరికం నుంచి బయటపడేసి వారి జీవితాలని అత్యున్నతంగా తీర్చిదిద్దుకోవడానికి పనికొస్తుందని మనందరం కూడా మన పిల్లల్ని ఒత్తిడి పెట్టి ఏదో ఒక విధంగా మన పిల్లలు చదువుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం। اسرائیلی فضائیہ نے ایران کے مختلف مقامات پر فضائی حملے کیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق تقریباً 15 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کے بعد خطے میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا ہے اور عالمی سطح پر صورتحال پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ BRS کے کارگزار صدر و سابق ریاستی وزیر KT راما راؤ نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اپنی پریشانیوں، ذہنی دباؤ اور جذبات کو دل میں دبانے کے بجائے کھل کر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ انہوں نے کہا کہ زندگی میں بعض حالات انسان کے اختیار سے باہر ہوتے ہیں، ایسے مواقع پر حقیقت کو قبول کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہی بہتر راستہ ہے۔ KT راما راؤ نے نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ ذہنی تناؤ اور اضطراب سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنے دوستوں، والدین، اساتذہ یا اسکول کے کونسلر سے بات کریں
اور ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے دل کی بات دوسروں سے بیان کرنے سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے اور مسائل کا سامنا کرنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جذباتی اور ذہنی پریشانیوں کو تنہا برداشت کرنے کے بجائے قابل اعتماد افراد سے گفتگو کرنا ایک مثبت اور مؤثر قدم ہے جو ذہنی صحت کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ Give your child the best of both worlds at MS Creative Kids. We blend excellence in academics with Islamic values like Sunnah and Akhlaq, nurturing every child to thrive here and hereafter. مغربی ایشیا میں کشیدگی کے دوران ایران نے اسرائیل پر 4 مرحلوں میں میزائل حملے کیے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ لبنان پر حملوں کے جواب میں اسرائیل کے رامت ڈیوڈ فضائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث خطے میں جنگ کے خدشات مزید گہرے ہو گئے ہیں۔ آندھرا پردیش کے کپم میں چند نوجوانوں نے مبینہ طور پر نشے کی حالت میں ایک شخص پر حملہ کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق نوجوانوں کی کار نے سڑک کنارے کھڑی ایک گاڑی کو ٹکر دے دی۔ نقصان کی نشاندہی پر نوجوان مشتعل ہو گئے اور گاڑی کے مالک پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اس واقعے میں کپم میونسپلٹی کے 20ویں وارڈ کے کونسلر سریش اور ان کے بیٹے کے ملوث ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ایک تیز رفتار موٹر سائیکل سوار دوسری موٹر سائیکل سے ٹکرا کر گر پڑا۔ یعنی شاہدین کے مطابق زمین پر گرنے کے بعد جب وہ سنبھل کر اٹھا تو اس کی گاڑی بے قابو ہو کر تیزی سے دور نکل گئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس واقعے کی مزید تفصیلات سامنے نہیں آ سکی۔ اپل بھگایت میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے جلسے کے دوران تلنگانہ ریئلٹرز ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے قانونی طور پر درست اراضی کو ممنوعہ فہرست سے فوری طور پر خارج کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے پلے کارڈز اٹھائے۔ پولیس نے احتجاج کرنے والوں کو حراست میں لے کر پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ ریئلٹرز کا کہنا ہے کہ ناراپلی سب رجسٹرار کے دائرہ اختیار میں آنے والی تقریباً 80% اراضی کو ممنوعہ فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے قانونی تنازعات سے پاک پلاٹس فوری طور پر رجسٹریشن کروانے کا مطالبہ کیا۔ زو پارک میں ان دنوں سیاحوں کا کافی ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ تعطیلات ہونے کی وجہ سے ہجوم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اتوار کو 24,210 سیاحوں نے زو کا دورہ کیا۔ عہدیداروں نے اس موقع پر حکومت کی جاری پرجا پالنا پروگرام کے تحت برڈ واک کا اہتمام کیا۔ تقریباً 60 اقسام کے پرندوں کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ اس وقت دستیاب معتبر بین الاقوامی خبروں میں اسرائیل اور ایران کے درمیان حملوں اور جوابی کارروائیوں کی اطلاعات تو موجود ہیں، لیکن روس کی جانب سے یہ تصدیق نہیں کی گئی ہے کہ مجتبی خامنئی اسرائیلی حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ در حقیقت مارچ 2026 کی کئی رپورٹس میں مجتبی خامنئی کے زخمی ہونے یا روس میں علاج سے متعلق افواہوں کا ذکر کیا گیا تھا، مگر ان کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی گئی تھی۔ بعض اطلاعات کے مطابق وہ فروری کے حملے میں زندہ بچ گئے تھے، جبکہ ایران نے ان کے روس میں علاج کی بعض خبروں کی بھی تردید کی ہے۔ مغربی ایشیا میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق لبنان پر اسرائیلی بمباری کے جواب میں ایران کے مختلف علاقوں سے شمالی اسرائیل کی جانب 5 مرحلوں میں میزائل داغے گئے۔ اسرائیل نے واضح کیا کہ وہ اس حملے کو نظر انداز نہیں کرے گا اور سخت جوابی کارروائی کی تیاری کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر قومی سلامتی نے مبینہ طور پر کہا کہ آج رات تہران کو چلنا ہوگا۔ دوسری جانب اسلامک ریولیوشنری گارڈز کے ایرو اسپیس کمانڈر نے دعویٰ کیا کہ وعدہ پورا کر دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ویڈیوز میں ایران سے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کیے جانے کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیل دفاعی فورسز جوابی حملوں کی تیاری کر رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل ایران کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کے لیے امریکہ کی منظوری حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم ان دعووں کی آزاد ذرائع سے مکمل تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔ فلپائن کے جنوبی علاقے منڈاناؤ کے قریب سمندر میں ایک شدید زلزلہ آیا، جس کی ابتدائی شدت 8.2 ریکارڈ کی گئی، تاہم بعد ازاں بعض بین الاقوامی زلزلہ پیمائش داروں نے اس کی شدت 7.8 بتائی۔ زلزلے کے بعد فلپائن، انڈونیشیا، پلاؤ، تائیوان اور پاپوا نیو گنی کے لیے سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔
हुकाम ने साहिली इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर और बुलंद इलाकों में मुंतकिल होने की हिदायत दी है। ताहाल जानी व माली नुकसान की मुकम्मल तफसीलात सामने नहीं आई हैं, ताहम मुतासरा इलाकों में नुकसानात के जायजे का अमल जारी है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुकाम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 15.38 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त कर लिया। कस्टम हुकाम के मुताबिक कोलालमपुर से आने वाले 2 मुसाफिरों के कब्जे से 2 नए गीजर बरामद हुए, जिनमें निहायत महारत से 145 वैक्यूम सील पैकेट छुपाए गए थे। जब्तशुदा मुनशियात की मालियत तकरीबन 5.38 करोड़ रुपए बताई गई है। दोनों मुसाफिरों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जा रही है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए